علی آسان راستہ نہیں، محبت علی آسان راستہ نہیں ہے۔ کتنا خون بہ رہا ہے، کتنی بربریت ہو رہی ہے، عراق کی سرزمین لالزار ہے، وہی پانے والے محمد کی تاریخ اسی طرح ہے۔ اب میرے اپنی گفتگو آپ سے جو تقاضے ہیں وہ کہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، جس دور میں انسان زندگی گزار رہا ہے اور اسے ولایت علی کا اعتراف اور اعلان ہے، تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حالات کو سمجھتا ہو۔ حالات سے غافل رہنے والے افراد سچے دعویدار نہیں ہو سکتے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حالات کیا ہیں، اور جب حالات پتہ ہوں گے تو ذمہ داریاں بھی پتہ ہوں گی، فریضے بھی پتہ ہوں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ ہماری گردن پہ ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جب ذمہ داریاں پتہ ہوتی ہیں تو تب انسان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا اہل بنتا ہے۔ معرفت کا ایک مکمل سلسلہ یہ وجہ نہیں ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر دور کی ایک تاریخ لکھی جاتی ہے۔ میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں، مگر تائید حاصل ہوئی ایک مرجع تقلید کے بیان سے، جنہوں نے یہ کھلے لفظوں میں کہا۔ یہ بات میں نے کئی بار ممبروں سے کہی ہے۔ آج میں نے یہ دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ جس زمانے سے آج شریعت گزر رہی ہے اسے تاریخ میں جلی ترین لفظوں میں لکھا جائے گا۔ ہر دور کی ایک تاریخ لکھی جاتی ہے، کربلا کی بھی تاریخ لکھی گئی، حجاج کے دور کی بھی تاریخ لکھی گئی، ساری اس دور کی تاریخ اہم ترین تاریخوں میں ہوگی عالم بشریت کے۔ تو جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس دور کے لوگوں کا کردار بھی لکھا جاتا ہے، اس دور کے لوگوں کا کردار بھی لکھا جاتا ہے، کہاں کن لوگوں نے کیا کردار ادا کیا۔ تو اگر تاریخ اپنے آپ کو بنا رہی ہے تو ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ اس تاریخ میں ہمارا کیا کردار ہے اور کیا حصہ ہے۔ میں آپ یہاں بخوبی سب جانتے ہیں، مجھے کچھ ثابت تو کرنا نہیں ہے، میرا مزاج ہے اس طرح کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا، کرتا رہا ہوں۔ جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو ان کرداروں کو بھی لکھا جاتا ہے، ان اقوام کا تذکرہ بھی ہوتا ہے جو اس دور کا حصہ تھے۔ جب کربلا کی تاریخ لکھی جاتی ہے، کتنے اصحاب رسول تھے، کتنے حسین ابن علی کے خیر خواہ تھے جو گھروں میں بیٹھ گئے، کی تاریخ موجود ہے، تاریخ میں لکھا ہے۔ اور وہ کتنا بھی تقدس معاب ہو جو کربلا کے وقت تھا موجود اور حسین کے ساتھ نہیں آیا، تاریخ کی نظروں میں کتنا بھی تقدس معاب ہو مگر دین و شریعت کے نظر میں ایک نااہلی کا ایک ٹھپا ضرور اس کے اوپر جاتا ہے۔ کوئی بھی بات اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ بہت سے مسائل وہاں ہیں جہاں ہماری عقیدتیں آڑے آ جاتی ہیں، نہیں کہنا چاہتا، مگر چونکہ کربلا نام تھا فریضوں کا، ذمہ داریوں کا، جنہوں نے فریضوں کو ادا کیا وہ تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے، گھروں میں بیٹھ گئے، ان کا تذکرہ آج بھی ہمارے سامنے۔ مجھے غرض نہیں ہے دنیا میں جہاں جہاں شریعت ہے انہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہماری سرزمین سے وابستہ ہے۔ وہاں کے علماء اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی خدمات دے رہے ہیں، قومیں بھی اپنا کردار لکھ رہی ہیں۔ من حیث قوم سرزمین ہندوستان کی جب ان حالات میں کہانی اور داستان لکھی جائے گی، تاریخ لکھی جائے گی، تو ہمیں فکر ہے اس بات کی کہ شیعہ ہندوستان کا کردار کیا لکھا جائے گا۔ جب عشق علی کے تقاضوں میں لوگ گلے کٹا رہے تھے، بربریت کے طوفان کا مقابلہ کر رہے تھے، تو ہم نے کیا کیا؟ اس بات کی فکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس امکانات تھے، ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہمارے پاس امن نامے زندگی تھی، ہم ایک آزاد ملک میں رہتے تھے۔ یہ کوفہ نہیں ہے، آج ہندوستان کوفہ نہیں ہے۔ جنہیں فریضے انجام دینے تھے وہ کوفے سے نکل کے آئے۔ کوفے میں ابن زیاد کا پہرا تھا، ایسا پہرا کہ جسے توڑ کے نکلنا آسان نہیں تھا۔ کوفے والے اسی لیے تاریخ میں بے وفا اور بے کردار کہلائے کہ انہوں نے حسین کو خط لکھے مگر مدد کے لیے نہیں لکھے۔ کوفہ کیوں قابل نفرت ہے؟ مگر یہ بھی یاد رکھیے سب سے زیادہ کربلا کے شہید بھی اسی کوفے کے افراد ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، زہیر خیر، بریر حمدانی، سارے بہت سے کردار اسی کوفے کے، مگر جن کو ذمہ داری ادا کرنا ہوتی ہے
وہ پہرا توڑ کے